السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حالت حمل کے اندر عورت کے ساتھ ہم مصری کرنے کے آج میں آپ کو 3 سے 4 طریقے بتاؤں گا۔ اگر آپ اس طریقے سے ہم مصری کر لیتے ہیں تو بیوی کو تکلیف بھی نہیں ہوگی، انشاءاللہ العزیز جو آپ کا مقصود ہے وہ بھی حاصل ہوگا اور بچہ بھی محفوظ رہے گا۔ یہ جو 3 سے 4 طریقے آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ میں نے بڑا مطالعہ کر بہت زیادہ کتابوں سے اس کو اکٹھا کیا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ 3 4 طریقے آپ اس طریقے سے اگر اپنی بیوی کے ساتھ ازواجی تعلق قائم کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی بیوی کو، آپ کے بچے کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا۔ پہلے نمبر پر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ حالت حمل میں بیوی کے ساتھ ازواجی تعلق قائم کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے۔ شرعی اعتبار سے تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ بیوی کے ساتھ 9ویں مہینے تک بھی ازواجی تعلق قائم کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات کو مد نظر رکھنا چاہیے، جو آپ کا فیملی ڈاکٹر ہے جس سے آپ علاج کرواتے ہیں اس کے مشورے کے مطابق چلے، کیونکہ عورتوں کی مختلف کنڈیشن ہوتی ہے، مختلف حالات ہوتے ہیں، تو وہ ڈاکٹر اس کے حالات کو دیکھ کر اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو کوئی علاج تجویز فرمائے گا اور بتائے گا کہ آپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دوسرا تیسرا بچہ ہوتا ہے، اس سے پہلے حمل ضائع ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں تھا پچھلی دفعہ ہم مصری کے ذریعے اس طرح کرنے سے حمل ضائع ہو گیا ہو، تو آپ کو پھر احتیاط کرنی چاہیے۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ جو آپ کو ڈاکٹر ہے وہ آپ کو بتائے کہ کس طریقے سے آپ نے ہم مصری کرنی ہے۔ اب یہ میاں بیوی کے حالات کے اوپر ہوتا ہے، جیسے ان کی طبیعت ہوتی ہے، جیسے ان کے جسم ہوتا ہے، اسی اعتبار سے اس کے علاج کو تجویز فرما دیتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں وہ 3 سے 4 طریقے جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، ایک کتاب میں اور پڑھ رہا تھا در مختار کے اندر کہ حاملہ بیوی کے ساتھ ازواج تعلق قائم کرنے سے جو بچہ ہے وہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے۔ جب میں نے پڑھا تو مجھے بڑا عجیب سا لگا، لیکن اس میں حوالہ جات لکھے ہوئے تھے، تو اس میں سماعت، ٹھیک ہے، جو سماعت ہوتی ہے، جو بصارت ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں اور بال بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بال، سماعت اور جو بصارت یعنی کہ دیکھنے والی آنکھ، اللہ ان کی نظر تیز رکھتا ہے، اور کان، اس کی جو بصارت ہوتی ہے وہ تیز ہوتی ہے، اور بال یہ بھی اچھے خوبصورت ہوتے ہیں۔ یہ میں نے بڑی معتبر کتاب در مختار، بہت بڑی کتاب ہے، اس میں میں نے یہ بات پڑھی تھی۔ ابھی اس کا حوالہ میرے ذہن میں، کہ کتاب میرے ذہن میں ہے ابھی تک۔ آگے چلتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پھر وہی بات ہے، ڈاکٹر سے مشورہ کر یہ کریں۔ لیکن جو 3 سے 4 طریقے بتا رہا ہوں، اگر آپ ان طریقوں کے مطابق اپنی بیوی کے ساتھ ازواجی تعلق قائم کریں گے تو اس صورت میں آپ کے جو ان سے ہے وہ کوئی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ عموماً ہوتا کیا ہے، جب 3 4 ماہ ہوتے ہیں اس وقت تو کوئی دقت نہیں ہوتی ہے، جیسے 5 ماہ کے اوپر سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو پیٹ پھول جاتا ہے عورت کا، تو جس کی بنا پر عورت کو تکلیف ہوتی ہے اور مرد کو بھی اسی طرح سے راحت نہیں ہوتی۔ تو کس طریقے سے اپنی خواہش کو، جائز خواہش کو بیوی کے ساتھ پورا کیا جائے، ٹھیک ہے، یہ چلتے ہیں۔ نمبر 1، دھیان سے بات کو سماعت فرمائیں گے۔ نمبر 1، تو ایک تو یہ ہے کہ عورت جو ان سی ہے اپنے جو کمر ہے اس کے نیچے جو اس کے مخصوص حصہ ہے نچلی سائڈ والا، وہاں پر ایک تکیہ رکھ لے، 2 تکیہ رکھ لے، ٹھیک ہے، اس کے تکیہ رکھ لے، تو اس کے بعد پھر وہ جو دبر ہے اس کے نیچے تکیہ رکھے، اس کے بعد پھر شوہر اپنا جماع کرے، انشاءاللہ اس سے عورت کو تکلیف نہیں ہوگی بلکہ اس کو راحت ملے گی، ٹھیک ہے۔ ایک تو چیز یہ آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، جو دوسری حالت جو بڑے بڑے معتبر جو ان سے نا حکامہ اور ڈاکٹر حضرات نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ جو عورت ہے اس کی جو ٹانگیں ہیں اس کو اپنے کندھوں پر رکھ لیا جائے، تو اس طریقے سے بھی اگر شوہر اپنی بیوی سے ازواجی تعلق قائم کرے تو اس سے بھی کسی قسم کی عورت کو نقصان نہیں ہوتا اس کے حمل کو، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، حمل کے دوران پہلو کے بل آمنے سامنے لیٹ کر مباشرت کرنے سے کسی نقصان خطرہ نہیں ہوتا ہے، کسی قسم کا نقصان خطرہ نہیں ہوتا ہے، یہ آخری دنوں تک اختیار کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے مرد اپنے جسم کا بلائی حصہ عورت کے بلائی حصے سے دور رکھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند طریقے ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ لیکن جس طریقے سے بھی آپ بیوی کے ساتھ ازواجی تعلق قائم کر رہے ہیں
اس میں یہ خیال رکھیں کہ آپ کا بوجھ بیوی کے پیٹ پر نہ پڑے، بچے پر آپ کا بوجھ نہ پڑے جس سے اس کا نقصان ہو۔ تو پھر آخر میں یہی بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنے ڈاکٹر سے، اس سے اطباء سے مشورہ کر لیں وہ کیا کہتے ہیں۔ اگر کچھ نہیں ہے تو پھر آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا اس کے احتیاط ضروری ہے، لیکن ڈاکٹر سے پوچھ لیا جائے تو وہ آپ کو بہترین مشورہ دیں گے۔ شرعی اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر ان 3 طریقوں سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے بچوں کو بھی نقصان نہیں ہوگا۔ تو مجھے اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔